السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں کہ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے ساتھیوں، اگر آپ اس چینل میں نیو آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ کو نورانی قاعدہ کی ہر سبق اس چینل میں مل جائے اور آپ لوگ ہر سبق کو پڑھ سکے اور سمجھ سکے اچھے سے۔ تو آج کی سبق ہے تختی نمبر 26، علامت وقف۔ تو سبق کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26، علامت وقف، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہریں اور کہاں نہ ٹھہریں، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامت قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہے، اس کے موافق وقف کریں۔ علامت وقف یعنی کہاں پر ٹھہرنا ہے، کہاں ملا کر پڑھنا ہے۔ تو ایک قرآن میں ایسے علامت آئیں گے، کہیں پر وقف یعنی آیت کے بیچ میں، کئی وقت آیت کے لاسٹ میں، تو کہاں پر ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا ہے، تو اس کی تفسیر دی گئی ہے، اس کے معنی لکھے گئے ہیں۔ علامت اور تشریح۔ علامت یہ ہے جیسے کہ گولتا بنی ہوئی ہے، اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ جیسے آیت یعنی ایک ورڈ پوری ختم ہو گئی، لاسٹ میں یہ والی گولتا آئے گی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ نمبر 2، 5 کے طرح 5 ایسے بنی رہے گی۔ اے مثل کے حکم کی ہے، اے مثل کے حکم کی ہے، یہ بیچ میں آ سکتی ہے آیت کے بیچ میں۔ نمبر 3، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری اہم ہے۔ یہ میم جو ہے، اب میم آئے گی بیچ میں، تو کہیں پر پڑھتے پڑھتے میم آ رہی ہے، یعنی علامت میم آ رہی ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اس کو سمجھتے ہیں۔ تو گولتا جو ہے وہ کہیں پر بھی ہر جگہ گولتا آیت ہے تو اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ گولتا کہتے ہیں۔ گولتا کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ جیسے اوپر جیسے لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاسٹ میں گولتا ہے، یہاں پر رحیم جو لاسٹ میں گولتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ تو میم زیر می ہے، جو یہاں پر پڑھتے ہی آیت کرتے ہی میم زیر می ختم ہو جاتی، میم پر کیا ہوتی ہے؟ ساکن ہو جاتی ہے۔ اور ہم لوگ کس کے بارے میں پڑھ رہے تھے؟ میم کے بارے میں، یعنی وقف لازم کے بارے میں۔ وقف لازم کو سمجھتے ہیں۔ یہ آیت سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا۔ سبیلا پڑھ رہے ہیں، یہاں پر میم آ گئی بیچ میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف لازم، یہاں لکھی ہوئی ہے، اسی کے جسٹ سامنے وقف لازم لکھی ہوئی ہے لاسٹ میں یہاں پر۔ تو میم جو ہے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ وقف لازم یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں۔ اتخذوه وكانوا ظالمين ولا يهديهم سبيلا، یہاں پر وقف لازم کر دیے، یعنی وقف کرنا ضروری ہے۔ اتخذوه وكانوا ظالمين، اتخذوه وكانوا ظالمين، پھر اس کے بعد آگے آیت پڑھنی ہے۔ یہ تھا وقف لازم کی مثال۔ اب یہاں تو ہے، وقف متعلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اس پر ٹھہرے بھی تو بہتر ہے، نہیں بھی ٹھہرے تو کوئی یہ ضروری نہیں ہے۔
نمبر جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھہرنا بہتر ہے۔ اگر آپ لوگ پڑھتے پڑھتے کہیں بیچ میں آ رہی جیم اور آپ کے یعنی سانس زیادہ بڑی نہیں ہے تو یہاں پر بھی وقف جائز ہے، تو یہاں ٹھہر سکتے ہیں، اس سے الفاظ اور معنی کچھ الگ نہیں ہوگی۔ نمبر زا، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، زا یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، یہاں پر بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ صاد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے۔ صاد آ رہی ہے پڑھتے پڑھتے، تو یہاں ضرورت کے وقت یعنی آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی سانس زیادہ بڑی نہیں ہے اور یہاں پر صاد آ رہی تو یہاں ٹھہر سکتے ہیں، نہیں تو پھر ملا کر بھی آگے پڑھ سکتے ہیں، سمجھے۔ قاف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قاف آ رہی بڑی قاف، تو یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹی کیف۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ پچھلے آیت میں جو علامات آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، پچھلے آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہ یہاں بھی ہے، کاف کا مطلب علامت مع، یہ مع نقا کی علامت ہے، دو جگہ تین تین نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہریں اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں۔ مع یعنی تین جگہ نقطے آئے گی تو ایک جگہ ٹھہریں، ایک جگہ ٹھہر سکتے ہیں، دوسری جگہ ملا کر پڑھیں، سمجھے۔ قف، یہاں ٹھہرا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صاد لام، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرے تو بہتر ہے۔ صاد لام آ رہی ہے پڑھتے پڑھ، تو یہاں ٹھہر بھی سکتے، نہ ٹھہرے تو کیا بہتر، اچھا ہے۔ صاد لام خرا زبر سو لا، تو یہاں ایسی اگر آ رہی ہے لفظ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یہاں پر ٹھہری نہ، ملا کر کے آیت کو پڑھتے رہے آگے۔ لام، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، اس پر ٹھہرنا جائز ہے، اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف زبر لا ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، اور جہاں عبارت کے درمیان ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، ٹھہر سکتے ہیں لیکن درمیان میں آ رہی ہے تو وہاں ٹھہر نہیں سکتے، جیسے آیت ختم ہو رہی لام الف زبر لا، جیسے یہاں پر آپ لوگ کو سمجھا، جیسے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، اب یہاں پر وقف کے آیت کے اوپر لام الف زبر لا ہے تو یہاں ٹھہر سکتے ہیں، لیکن اگر یہی لام الف زبر لا بیچ آیت میں آئے تو وہاں پر ٹھہرنا جائز نہیں، جیسے اس میں ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ سب لام جو ہے کہاں آ رہی ہے، آیت کے اوپر آ رہی ہے، لام زبر اللہ اوپر آ رہی ہے، اور یہاں پر ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ٹھہر بھی سکتے ہیں یہاں پر، لیکن اگر دوسری صورت میں لام لا آئے تو اس پر کیسے پڑھے جائیں گے۔ اب اگر آیت کے درمیان میں ہی آ رہی ہے تو یہ عبارت میں یہاں پر ٹھہرنا جائز نہیں ہے، جیسے یہاں پر ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو یہاں پر مرض فزاد، تو یہ لام آ رہی ہے بیچ میں تو یہاں نہ ٹھہرے، سمجھے، یہ ٹھہرنا جائز نہیں ہے، اس کو ملا کر کے پڑھیں۔ یہ تھی دوسری شکل، آگے ہے سین یا،
یہاں تھوڑی اور آواز بند کر کے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. اس کو سینیا مطلب سکتہ. وقف یہاں سکتہ سے زیادہ آواز بند کر کے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے. سینیا سکتہ ہے جو یہاں تھوڑی دیر آواز بند کریں مگر سانس نہ ٹوٹنے پائیں. یعنی آواز کو بند کرنا، جیسے پڑھ رہے ہیں تو آواز بند ہو جائے گی لیکن سانس نہیں توڑنا، یعنی سانس چلتی رہے گی. سمجھے؟ جیسے سانس اندر لیے ہم لوگ اب وہی سانس میں پڑھ رہے ہیں ایک آیت، تو یہ سکتہ میں آواز یعنی بند ہو جائے گی، صرف پڑھنا بند ہوگی لیکن سانس وہی سانس میں چلتے رہنا ہے جیسے پڑھتے ہیں. اس کو سنتے ہیں. تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سکتہ کی تفصیل دے رہا ہوں. ہم لوگ 183 آیت نمبر یہ والی سکتہ ہے یہاں پر. اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ. تو یہاں وہی سانس لیں گے اور وہی سانس میں چلتی رہے گی، لیکن یہاں پر اولم یتفکروا آواز بند ہو گئی. پھر ما بصاحبهم من جنہ آواز صرف بند ہوگی، وہی سانس میں پوری آیت پڑھنی ہے. ایسے اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین. یہ سکتہ یہاں پر سکتہ لکھی آئے گی. قرآن صرف پڑھیں گے تو ایک کیا کہتے ہیں نواں پارے کی ہے. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ. ادھر سکتہ تو آواز جو صرف آواز بند ہو رہی ہے، سانس وہی رہے گی. ایک ہی سانس لیں گے اور ایک ہی سانس میں پوری آیت پڑھیں گے، لیکن صرف سکتہ میں جو سکتہ آئے گی تو صرف کیا کرنا ہے، آواز کو بند کرنا ہے، ایک ہی سانس میں پوری آیت پڑھنا ہے. اس کو کہتے ہیں سکتہ. وقفہ یہاں سکتہ سے زیادہ آواز بند کریں اور سانس نہ ٹوٹنے پائے. تو وقفہ کی مثالیں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ وقفہ جو ہے کیسی پڑھی جاتی ہے. تو یہ آیت میں ہم لوگ سمجھیں گے وقفہ. آیت تو یہاں سے اسٹارٹ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تیسرے پارے سورہ آل عمران سے پہلے. تو ہم لاسٹ والے آیت سمجھتے ہیں. لاسٹ والے ایسے وقفہ کو سمجھنا ہے ہم لوگ کو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. تو وقفہ جو ہے آواز ایک ہی رہے گی، لیکن سکتہ میں جیسے ہم لوگ رکے تھے اور ملا کر پڑھ رہے تھے، تو وقفہ میں تھوڑی دیر زیادہ رکیں گے. کیسے پڑھنا ہے؟ ربنا سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تو یہاں سانس ایک ہی سانس رہے گی اور ایک ہی سانس میں پورے کو ملا کر پڑھنا ہے. یعنی ایک ہی سانس میں پوری آیت کو پڑھنا ہے
اور وقف کے سمے اس کو انا آواز کو بند کر دینی ہے، سانس ایک ہی رہے گی. پھر واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. تو ایک کیا ہوگی، صرف آواز بند ہوگی، ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے. تو یہ ہے وقف کی مثال. اور ایک بار پڑھ لیتے ہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اگلے سبق میں ملتے ہیں.